ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ استقبال رمضان اور اس کی برکات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ ہر لفظ سے انسان رہنمائی حاصل کرے، طبیعتوں کے اندر ایک گداس کی کیفیت پیدا ہو، ایک خوف اور خشیت کی کیفیت محسوس ہو کہ کہیں یہ رمضان بھی پچھلے رمضان کی طرح نہ گزر جائے۔ تو ناظرین کرام، چند دنوں کی بات ہے کہ یہ رحمتوں کی گھٹا مجھ پر اور آپ پر برسنے کو تیار ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس فیض کے سمندر سے کیا کچھ حاصل کر پاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک واعظ ارشاد فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا گیا ہے، اور اس عبادت کا یعنی تراویح کا بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ فرمایا جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفل عبادت کرے گا تو اس کو دوسرے زمانوں کے فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور اس مہینے میں فرض عبادت کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا جس نے اس ماہ مبارک میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کے لیے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا تو وہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور یہ فرمایا کہ اس شخص کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی واقع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا۔ مراد یہ تھی کہ کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ عز و جل اس شخص کو بھی یہ ثواب دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، اور فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا، جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہ لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی مہینہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے نجات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف کر دے، اس کو سہولت بہم پہنچائے، اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کے تحت رمضان مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔